کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا اور پھر اللہ نے ان کو ان کی ذات سے بلا دیا. یہ ہے ابتدا. جب انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حضور نافرمانی پیش لاتا ہے، رب کے حکم کی قبولی کرتا ہے، اس پر فوراً عذاب نہیں آ جاتا، اس کو زمین میں دھنسا نہیں دیا جاتا، اس پر آگ نہیں برستی، اس پر پتھر نہیں برستے، بلکہ فرمایا اللہ رب العزت اس کو اس کی ذات سے بلا دیتا. وہ اپنی ذات کو بھی نہیں پہچان پاتا. اور جب انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، تو وہ پھر نافرمانی کے راستے پر قدم بستہ ہو جاتا ہے. نافرمانیاں کرتے کرتے اپنے لیے عذاب الہی کو تیار کر دیتا ہے. یہ ہے پہلی سٹیج جو خطرناک ترین ہے. خالق کائنات فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے بلا دیا ہے. یعنی وہ اپنی ذات کی بھی پہچان نہیں رکھتے ہیں. یہ سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر. جو بیماری داخل ہوتی چلی جا رہی ہے، انسان اپنا آپ بھولتا چلا جا رہا. گناہ کی پہلی اسی وقت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی اوقات نہیں یاد ہے، اپنی اصل بھول جاتا ہے. انسان تکبر اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ ابتدا بھول جاتا ہے. انسان لوگوں کے ساتھ ظلم اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ اپنی ابتدا بھول جاتا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ یاد کرنا ہے کہ یہ عذاب آتا ہی اس وقت ہے کہ جب ہم اللہ کی یاد کو بھول دیں. اللہ کی یاد کو بلا لیتے ہیں، رب کی معرفت کو بھول جاتے ہیں. تو ہمارے لیے بہترین یہ حل ہے انسانیت کے ناطے، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، کہ ہم اللہ کو یاد کریں. اور جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو اللہ نے نعمت دی، ہم نے ان کو نوازا، ان کو طرح طرح کی آسائش بھی ملی، دنیاوی نعمتیں بھی میسر ہیں، لیکن پھر بھی وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ پریشان ہے اور اللہ رب العزت کی حکم کی عدولی کرتے ہیں. تو خالق کائنات ان کے بارے میں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نعمت دی لیکن خالق کائنات کو وہ بھول گئے، اللہ پاک کی نافرمانیوں میں آ گئے، تو خالق کائنات ان کو ان کی زندگی میں ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا. اور پھر اخروی معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، جب اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو وہ اندھے ہوں گے، نابینا ہوں گے، تو وہ عرض کریں گے ربی لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا. یا خالق کائنات، تو نے ہمارا حشر اندھوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی ہمیں نابینا اٹھایا ہے، جبکہ ہم تو دیکھنے والوں میں سے تھے، ہم تو دیکھتے تھے، ہماری آنکھیں تھیں، ہمیں نابینا کیوں اٹھایا گیا؟ اب وہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اسی طرح کہ جس طرح ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں تمہارے تک آئیں، اللہ کا فرمان آیا، جس طرح تم نے ان فرمان الہی کو سن کر بلا دیا. خالق کائنات کا کلام آیا، اللہ نے تمہیں حکم دیا، تم نے اس حکم کی پرواہ نہ کی، اس کو بلا دیا. تو فرمایا کہ کذالک یوم تنسی، اسی طرح تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا، تجھے بھی بلا دیا جائے گا. تو یہ آج یہ اخروی معاملہ ہے یا دنیاوی معاملہ، دونوں اعتبار سے انسان پر جو عذاب الہی ہوتا ہے وہ انسان کا سب سے پہلا دروازہ عذاب الہی کا وہ خود کو بلا دیا جاتا ہے. انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، ابتدا کو. اب دیکھیں نا یہاں پر ایک جگہ پر خالق کائنات نے پہلی امتوں پر جو عذاب آیا اور ان پر جبکہ ان پر نیک اعمال کی نصیحتیں کی گئیں، نیک اعمال کا کہا گیا، ان کو جو بھی ان پر لاگو ہوتے تھے اعمال حسنہ ان کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا.
اب وہ عذاب میں گرفتار ہوئے. اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے لیے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی. اب یہ آیت مبارکہ آگے چل رہی ہے، یعنی ان کو اعمال حسنہ کا کہا گیا. انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام نے کہا کہ تم نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اقرار بھی کرو اور اسی کی تشہیر بھی کرو. اب یہ لوگ کہ جن پر عذاب آئے، جن کو دھنسا دیا گیا، پتھر برسائے گئے، آگ کا عذاب آیا، یہ شکلیں چینج کر دی گئی، لیکن ڈائریکٹ نہیں ہوا. پہلے انبیاء کرام آئے، ان کو آگر نصیحت دی گئی، اچھے اعمال کا کہا گیا، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی. ان پر فوراً زلزلے نہیں آ گئے، ان پر فوراً پتھر ہی برسے، ان کو فوراً دھنسا نہیں دیا گیا، ان کو فوراً زمین میں پھٹی اور زمین کے اندر بھی چلے گئے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کو نصیحت کی گئی. پھر کیا ہوا؟ جب وہ نہ مانے تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. عذاب نہیں آیا، اللہ نے ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دی. کیا ہوا؟ اب وہ دنیا اکٹھی کر رہے، اب آسمانوں سے بارشیں برستی ہیں، زمین ان کے لیے سونا اگلتا، وہ مال اکٹھا کر رہے. اتنا مال و دولت میں گھر کر گئے کہ دنیا میں مال ہی مال ہے، گھر میں مال ہی مال ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے، ہر طرح کی ان کو سہولت میسر ہے یہ نافرمان. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں کھول دی. اب کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے اسی آیت مبارکہ میں حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو ہم نے ان کو دیا اس پر وہ خوش ہو گئے، اس پر وہ خوشیاں منانے لگے کہ اب ہمارے پاس مال اکٹھا ہو گیا ہے. لیکن افسوس وہ ان نعمتوں میں کھو گئے، لیکن نعمتیں دینے والے کی فکر نہ کی. ان کو نعمتوں کی فکر تھی، لیکن جس کی وجہ سے جس نے نعمتیں دی ہیں اس کو وہ بھول گئے. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، رب کی یاد کو وہ بھول بیٹھے. اللہ کی نعمتیں یاد ہیں، نعمتوں کی فکروں میں یعنی وہ ہر ٹائم ٹینشن میں ہے اور اسی کی تگدو میں ہے، اسی کو اکٹھا کرنے میں اللہ کو بھول گئے. پھر خالق کائنات نے ان پر غفلت ڈالی. اب وہ نافرمانیوں میں مبتلا، کیونکہ جب بندے کے پاس نعمتیں زیادہ آ جائیں، ظاہر نصیب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہو تو یہ چیدہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگوں کے مال آ جائے، پیسہ آ جائے، وہ دنیا کے اندر ہمارے معاشرے میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ عوام سے لینا ہی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اللہ کو یاد کرنا ان کے لیے کوئی بڑا معنی نہیں رکھتا. وہ ہر وقت ان کی میٹنگز، ان کے اپنے افراد کی دعوتیں، ان کی گیٹ ٹو گیدر، ان کا سارا معاملات جو ہے وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے. پھر کیا ہوا؟ یہ بھی لوگوں کے لیے یہی یاد ہوا. خالق کائنات میں اپنے انبیاء تھے، انہوں نے نہ مانا، اللہ نے ان کو نعمتوں کی فراوانی کر دی، اس پر وہ خوش ہو گئے.